بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس طرح پڑھ لو، کروڑ مانگو گے تو افطاری سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک ہم پر اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ رہا ہے۔ ہر کوئی اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو ایسے دولت مل جائے گی، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ یعنی بہت سے لوگ ماہ رمضان میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عموماً افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی ایک روحانی غذا دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عرش پر فخر فرماتے ہیں کہ جو لوگ افطاری کا سامان سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے، اپنی حاجات کے حوالے سے، اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتے ہیں۔ اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سحری کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے سحری کھانے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرے مالک، میرا پروردگار دولت کے حوالے سے آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیائے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ دوستو، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے قریب ہو جاتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ نیند کے بہت عاشق ہوتے ہیں، نیند کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت برستی ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری کے وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، یا حسیبو، یا حسیبو، اور اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارک سورۃ الکوثر ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا اسم مبارک یا حسیبو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ عمل نوٹ فرما لیں کہ اللہ پاک کا اسم مبارک 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، 7 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حسیبو 7 دفعہ پڑھ کر ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، 1 دفعہ کا عمل ہو گیا۔
اب دوسری بار کا عمل کیا ہے کہ پھر 7 مرتبہ یا حسیبو پڑھ کر 1 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر 7 دفعہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح 7 بار یہ عمل پورا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے روزگار کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد سحری کھائیں۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسان فرما دے گا، حاجات کو پورا فرما دے گا، دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا، اور جس طرح کا بھی آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اس کو پورا فرما دے گا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ سحری کے وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افطاری سے پہلے ہی آپ کی دولت کے حوالے سے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گا، اور کاروبار میں بھی برکت اور اتنی ترقی ہوگی کہ آج سے پہلے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نے صدق دل سے مانگنا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب کو عطا کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے، شراب پینے والے اور ماں باپ کے نافرمان کے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ ماہ رمضان میں ایک تسبیح پڑھ کر سو جایا کرو، صبح اٹھتے ہی آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ ہر بیماری اور حادثات سے محفوظ رہو گے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں یہ خاص وظیفہ کر لیں، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق 3 کام کر لو، کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ ناظرین گرامی، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ کریم نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ کے بندو، بیماریوں میں علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج نہ ہو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا یقین آج انگریزی دواؤں اور انگریزی طریقے علاج کی طرف زیادہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ طب نبوی کو بھولتے جا رہے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر دنیا طب نبوی کو اپنائے تو کوئی بھی لا علاج مرض باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو طب نبوی سے قرآن کی 2 ایسی صورتیں بتائیں گے۔ ایک، پہلے جب گھر میں داخل ہوں تو کہا کرو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر سورت اخلاص ایک
بار پڑھا کرو، اور اگر 80 سال کا بوڑھا بھی یہ 2 سورتیں پڑھ لے تو ہر بیماری سے بچ جائے گا۔ بڑے سے بڑے عالم دین، بزرگان دین اور صالحین اس عمل کو پڑھنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث کی کتاب بخاری سے آج کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ جو لوگ بھی یہ 2 سورتیں پڑھتے ہیں تو وہ لوگ صحت مند زندگی گزارتے ہیں، بلکہ جو لوگ گھروں میں یا ہسپتالوں میں پریشان حال ہیں یا اپنی بیماری کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکتے تو ان کے لیے یہ مفت قرآنی علاج ہے۔ بس ان 2 سورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ 2 بڑی آسان صورتیں ہیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو بھی یہ 2 صورتیں سب سے پہلے یاد کرائیں۔ بچے بھی ان صورتوں کو پڑھنے میں ہر قسم کی بیماری، نظر، موسمی اثرات، شیطانی اثرات سے مکمل محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ بھی ان 2 صورتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اللہ پاک کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 صورتیں روزانہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر رات ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا تھا اور انہیں اپنے اوپر ضرور کر لیا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انہیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ صورتوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ 2 صورتیں آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ ہر بیماری آپ کے جسم سے نکل جائے گی۔ بلکہ ہر انسان ایک بار آج کی یہ ویڈیو ضرور سنے، انشاءاللہ ہر مسلمان خطرناک بیماریوں سے بچ جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست، احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا علاج کروانا سنت ہے، اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور ہو تو روحانی عمل کرنے سے مرض کو جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے اور کبھی بھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مریض کے کان میں قرآنی آیات پڑھی اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی صرف 2 صورتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 صورت آپ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو ہر قسم کی بیماریاں بلکہ لا علاج بیماریاں بھی آپ کے جسم سے نکل جائیں گی۔ آپ بلڈ شوگر، معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث کی کتاب بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرمانے کے لیے آتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے۔ اسی طرح پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت پڑھتی اور اپنا ہاتھ برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پھیرتی
اسی طرح حدیث کی کتاب ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور ان کے سوا باقی سب کو چھوڑ دیا۔ آپ بھی پوری زندگی اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، موت تک آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ہر کسی کی بیماری کا یہ روحانی علاج ہے۔ ناظرین، آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اور یہ 2 سورتیں پڑھیں اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھونک لیں اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنے جسم پر پھیر لیں، اسی طرح کہ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ لازمی کریں۔ اور ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات ختم کرنے اور دیگر دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ 2 صورتوں کو جادو، نظر بد اور جسمانی اور روحانی آفات کے دور کرنے میں بڑی تاثیر حاصل ہے، اور ہر شخص اس منافع اور برکات کو حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت صبح و شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیماریوں، جادو اور آفات سے ہماری حفاظت ہوگی۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک رمضان کی برکت سے ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور کمی پیشی معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔